اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔ نماز پڑھا کرے، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے کہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ گفتگو آرام سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے، اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ یقین کرو، تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید پڑھا کرے، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ وہ چاٹ لیتا ہے دیمک کی طرح مستقبل، تمہیں پتہ نہیں ماضی جو حال کرتا ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہے، ذات خدا کے بعد بے شک۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ عہدے کی بھوک اور مال کی بھوک، یہ دو چیزیں انسان کو دین کا دشمن بنا دیتی ہے۔ ظالم سے ظلم کا بدلہ لینا ہی مظلوم کے ساتھ رحم دلی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کی فرحت کا سبب اور سامان صرف اور صرف قرآن کریم میں ہے۔ گندے دل و دماغ میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوتا۔ جو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ جو آج کفر کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ بے شک جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ خواہشات کو جنون نہ بنائے، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ ایک محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت، جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو، وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والوں کے قصے مت سناؤ، چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ الہی آبرو رکھنا بڑا خطرناک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، انداز دوستانہ ہے۔
صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلوں کی مسجد تک نہیں جاتے۔ زیادہ سوچو نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، لوگ انتظار نہیں کرتے۔ اپنی اولاد کو نوالا سونے کا کھلاؤ، لیکن اس پر نگاہ شیر کی رکھو۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائے تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ ڈگری حفظ قرآن کریم کی ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ اگر عبادت کا اثر مسجد کے باہر نہ آئے تو مسجد کی عبادت نہیں، ایک رسم ہے۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ قیامت کے دن کتنے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دین کے نام پہ جو کچھ کرتے رہے وہ بدعت کی بدترین مثال تھی۔